الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ملت ابراہیمی کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہودیت سے مسلمان ہوئے تھے، اور یہ یہود کے جو 12 نامی گرامی علماء تھے ان میں سے ایک تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ شروع میں ہی انہوں نے اسلام قبول فرما لیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام جب اسلام قبول کر چکے، مسلمان ہو چکے، تو انہوں نے اپنے 2 بھتیجے، ایک کا نام سلمہ تھا اور دوسرے کا نام مہاجر تھا، ان دونوں کو بٹھا کر دین اسلام کی ترغیب دی اور ان کو کہا، بتلایا کہ یہ وہی دین ہے جس دین کی اللہ رب العزت نے تورات کے اندر خبر دی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی اللہ کے نبی ہیں جن کی علامات اور صفات کو اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو اب جو شخص ان کی نبوت کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہوگا وہی ہدایت پر ہوگا، اور جو ان کا انکار کرے گا، کفر کرے گا، اس پر اللہ کی پھٹکار ہوگی اور اللہ کی لعنت ہوگی اور وہ شخص ملعون ٹھہرے گا۔ تو آپ کی اس دعوت دینے پر آپ کے ایک بھتیجے حضرت سلمہ وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے، اور دوسرا بھتیجا مہاجر اس نے انکار کیا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ملت ابراہیمی سے انکار کرنے والا شخص وہ بڑا ہی بدبخت ہے، اور وہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے کہ جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرتا ہے اور اس کو قبول نہیں کرتا۔ اور ملت ابراہیمی کی شرف اور عظمت کی علت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ملت کو قبول کرنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی عہدہ رسالت جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے بڑے انعامات و اکرام سے نوازیں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے بنیادی اصول بیان فرما رہے ہیں کہ ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول وہ اسلام ہے، اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا اور انہوں نے اس کو قبول کیا۔ تو دنیا کے اندر اگر کوئی دین جو ہے وہ قابل قبول ہے تو دین اسلام ہے، اور ملت ابراہیمی کا بھی بنیادی اصول اسلام ہی تھا۔ اسلام ہے کیا؟ وہ ہے اللہ رب العزت کی اطاعت میں اپنے آپ کو دے دینا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر کتابیں اور صحائف نازل فرمائے کہ صرف اور صرف دین اسلام ہی معتبر ہے۔ اور اسلام کا مطلب کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو رب ذوالجلال کی تابعداری میں دے دے، یہ اسلام کا خلاصہ ہے۔ اور تیسری آیت کے اندر ووصّى بها اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی پر قائم رہنے کی وصیت کی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو جب آپ
کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو اسی پر قائم رہنے کی وصیت کی کہ دین اسلام کو ہی مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اسی ملت پر قائم رہنا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کی ہے کہ جب ان کا بھی موت کا وقت قریب آیا انہوں نے بھی اپنے سارے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور جمع کیا اور ان کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ صرف اور صرف ملت ابراہیمی ہی اللہ کی پسندیدہ ملت ہے، اور اس ملت کا بنیادی اصول وہ اسلام ہے، اور اسلام ہی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اسی پر قائم رہنا۔ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر تمہاری موت آ جائے، بس اسی پر ڈٹے رہنا، موت آئے تو دین اسلام پر آئے، اس سے ہٹ کر کسی مذہب پر موت مت آئے، اس کو مضبوطی سے قائم اور دائم رکھنا۔ اور اسی طرح خلاصہ یہ ہوا کہ یہود و نصارہ کو اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ تم دعویٰ بھی کرتے ہو کہ ہم اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے معاذ اللہ نہیں ہیں، اس لیے ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بات تمہاری غلط ہے۔ دیکھو تمہارے آباء و اجداد اسی دین اسلام کی ہی وصیت کر کے جا رہے ہیں، اور اسی اپنی اولاد کو اسی دین اسلام پر قائم رہنے اور اس پر زندہ رہنے اور اسی پر مرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ لہذا تم بھی اپنی ہٹ دھرمی چھوڑ دو اور اپنے آباء و اجداد کی ہوئی وصیت پر عمل کرو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی ہی کی تجدید کر رہے ہیں اور ملت ابراہیمی پر ہی قائم ہے، اور آپ ہی کی ملت اسلامیہ یہ در حقیقت یہ ملت ابراہیمی ہی ہے، اور اسی پر آؤ گے تو کامیاب قرار پاؤ گے۔ اگر اس پر نہیں آؤ گے تو پھر تمہارا انجام جو ہے وہ جہنم ہے اور میری ناراضگی ہے۔ ترجمہ سن لیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون اعراض کرتا ہے ملت ابراہیمی سے سوائے اس شخص کے کہ جو اپنے ذاتی طور پر ہی بیوقوف ہو، یعنی جس کی عقل ناکارہ ہو چکی ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، البتہ تحقیق ہم نے چن لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی البتہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے آپ تابع دار بن جائیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تابع دار ہو گیا، فرما بردار ہو گیا تمام جہانوں کے رب کا۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت فرمائی اسی ملت ابراہیمی کی، اسی دین اسلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو دین اسلام ہی کی وصیت فرمائی ہے۔ کیا وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین اسلام، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس نہ مرو تم، یعنی نہ موت واقع ہو تمہاری مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اسلام پر زندہ رہنے اور اسلام پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔